السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم۔ بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے زر کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے۔ جو بھی رتبے والا کے طلبگار ہوئے ہیں، پہلے مصیبت میں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ بات کہنے کی ادا ہوتی ہے، نکہت گل بھی صدا ہوتی ہے۔ انتہائی لائق ست تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم حضرات علماء کرام، بالخصوص برادر محترم پیکر اخلاص جناب حضرت مفتی محمد عثمان آفاق صاحب، ادارہ بیت النور کے عزیز القدر طلباء کرام، شاہین صفت خطباء عظام، دوسری بار آپ حضرات کی خدمت میں اس سالانہ تقریری مسابقہ کی وساطت سے چند باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور مجھے آپ کے چہرے دیکھ کر، پھر گھڑی پہ ٹائم دیکھ کر، دونوں کو آپس میں میچ کر کے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت آپ کی چھٹی کے ٹائم کو کراس کر چکا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے، ایسے ہی ہے نا؟ طالب علم کا چہرہ چھٹی سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے، چھٹی کے بعد بٹھاؤ۔ اچھا، اس کے اپنے وقت میں سے استاد کہیں کام بھیجے تو مشکل ہے، اور مدرسے کے وقت میں سے بھیجے تو خوشی خوشی دعائیں دیتے ہوئے جاتا ہے کام کو، ایسا ہے نا؟ ابھی آپ کے لیے ایک ایک لمحہ مشکل ہو رہا ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ صبح سے لے کر 3:30 تک یہ وقت مدرسے کا تھا، اس کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اپنے وقت کو بڑے سیانے ہیں، بڑے تول کے خرچ کرتے ہیں۔ میں کسی لمبی تقریر کے لیے آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا، آپ کی ہم تقریریں سننے آئے ہیں آج، اور الحمدللہ سنی، ایک سے بڑھ کر ایک کو اچھا خطیب پایا۔ آپ کام کریں نہ کریں، آنے والے وقت کے ان تمام دینی مناسب کو سنبھالنا آپ نے ہی ہے۔ جب آپ مدرسوں میں آ گئے، عالم بننے آ گئے، درس نظامی آپ نے کرنا ہے، دستار آپ کے سر پہ سجنی ہے، آنے والے وقت کے اکابر آپ ہی ہیں۔ تو جب اکابر کے اس منصب پہ آنا ہے تو پھر اکابر کے نقش قدم پہ چل کے آنا چاہیے، اور الحمدللہ آپ کی گفتگو سے محسوس ہوا کہ آپ صرف لفاظی والے خطیب نہیں ہیں، بلکہ درد دل بھی ہے۔ اپنی اپنی عمر اور درجے کے حساب سے آپ میں کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ پچھلے سال اور اس سال میں مجھے بڑا واضح فرق محسوس ہوا، اور اس پر میں حضرت مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی وساطت سے ادارے کے دیگر ذمہ داروں کو یہ خوشخبری ہے کہ الحمدللہ ان کی محنتیں رائگاں نہیں جا رہی۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے یہاں پر خطابات کیے، یہاں آ کر کھڑے ہو جانا ہی مستقل معرکہ ہے، مستقل ایک محاذ ہے۔ گفتگو کرنا، بولنا، یہ اس سے اگلا امر ہے۔ الحمدللہ آپ آئے، کھڑے ہوئے، اور پھر یہاں سے بسلامت اپنی ٹانگوں پہ واپس گئے۔ بعضوں کو اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے، تو آپ جیسے آئے تھے ویسے اگر چلے جائیں تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ڈائس پہ کھڑا ہوں، سٹیج پہ کھڑا ہوں، اور اس کو ڈائس پہ کھڑا ہونا بھی کہتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ڈائس کے سامنے کھڑا ہوں یا ڈائس پہ کھڑا ہوں؟ آپ بھی تقریر کرنے آئے تو ڈائس جب بھی سامنے ہو، اس پہ تقریر کرنے کا حق یہ ہے کہ اس پہ چڑھ کے کھڑے ہو۔ چڑھ کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اس پہ رکھ کے فاصلہ پیدا کر کے نہ کھڑے ہو۔ یہ فاصلہ ہے، یہ فاصلہ ہے۔ فاصلہ اسی کو نہیں کہتے کہ پیچھے چلے جاؤ، اس کو بھی فاصلہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جسمانی رشتے کو ڈائس سے برقرار نہ رکھ سکے،
تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی ڈائس کے سامنے آ کر تقریر کرتے ہیں کونا مشق لوگ، تو وہ ڈائس کے ساتھ رشتہ جسم کا پیدا کر کے تقریر کرتے ہیں. اب آپ تشریف لائے تو آئندہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اب آپ کا دل کر رہا ہوگا تو ٹائم ہوتا تو ابھی تو آپ کا ٹائم ہے نا، مدرسے کا ٹائم ہوتا تو میں آپ کو کہتا کہ باری باری آؤ اور صرف بس اس طرح اس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں، اور پھر اپنی اگر کوئی آپ کی پکچر بنائے تو آپ کو دیکھنے میں بھی خود اچھی لگے گی. اور جب آپ اس سے رشتہ کاٹ کے کھڑے ہوتے ہیں تو تقریر کا حق ادا نہیں ہوتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے تقریر میں اشارات کی ہے، وہ بھائی اشارہ ادھر رکھ کر کرنا یہ اچھا لگ رہا ہے، یا یہ بتاؤ کہ جتنا بازو ہے جتنا آپ کا قد ہے اس حساب سے اشارہ اچھا لگتا ہے؟ بتاؤ بھائی. ٹھیک ہے، دوسرے کو آپ نے مارنا نہیں، لیکن ویسے ذرا ہاتھ کھولو ایسے پورے پورے جتنے کھل سکتے ہیں، جن کے پورے کھل سکتے ہیں وہ پورے پورے کھولو. بھائی دیکھو اشارہ جب بھی کرو اس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا. آپ سکڑ کے اشارہ کریں گے نا تو اعتماد بھی سکڑا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اشارہ بالکل کھلا، جتنا آپ کا قد ہے، جتنی جسامت ہے، جتنا اللہ نے آپ کو بازو اور ہاتھ دیے ہیں، اور یہ کھلتے ہوں، اگر آسانی سے کھل جاتے ہوں، بازوں کے اگر کھلنے میں مسئلہ کرتے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. اچھا یاد رہے گی یہ بات؟ آپ تشریف لائے، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ہی کی تقریر سے میں نے اخذ کی اور آپ کو بتانا ضروری ہے. آپ تشریف لائے بھائی، جب بھی کسی موضوع پہ بولے اپنے چہرے پہ اس موضوع کو طاری کریں، اپنے چہرے پہ اس موضوع کو، آپ اس کیفیت کو اپنے چہرے سے ظاہر کریں. مثال کے طور پہ موضوع ہے معاشرتی بگاڑ، یا علمی اور عملی افلاس کا ماتم، یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عقیدہ ختم نبوت. تو عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی سی ایک گھر کی بات ہے، ایک فرد کی بات ہے؟ پوری عالم انسانیت کا مقدمہ ہے عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید. سارے انبیاء کا موضوع ہے عقیدہ توحید. تو آپ کو اپنی بشری قوت کے بقدر، بشری طاقت کے بقدر اپنے اس موضوع کو اپنے چہرے پہ، بول لو میرے ساتھ، چہرے پہ طاری کرنا چاہیے. اس کیفیت کو، پاکستان کا آپ اگر رونا رو رہے ہیں، پاکستان کے حالات میں 75 سال میں کیا کھویا کیا پایا، تو آپ اپنی بساط کے مطابق اس موضوع کو چہرے پہ پوری دردمندی کے ساتھ لائیں. ایکٹنگ نہیں، اندر کا درد چہرے پہ ظاہر ہو جاتا ہے. قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہروں پہ ایمان کے نشانات اور آثار ہیں. تو شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں لکھا ہے برتن میں جو کچھ ہوتا ہے باہر چھلک کے وہی گرتا ہے. صحابہ کے دلوں میں ایمان تھا، دلوں میں ایمان اتنا بھرا کہ چھلک چھلک کے چہروں پہ نظر آنے لگا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو آپ نے اپنے اس موضوع کو چہرے پہ طاری کرنا ہے. اور یہ طاری کیسے ہوتا ہے؟ ادھر تو آ کے جاری ہوتا ہے، طاری پہلے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ او بھائی سٹیج پہ آ کے چیزیں آتی نہیں ہے، جاتی ہیں. ہاں ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے ہیں تقریر کی آمد ہوئی، اور سٹیج پہ آ کے کہتے ہیں تقریر کی جامد ہوئی. آمد جامد کا وزن انہوں نے جوڑا ہوا ہے. ادھر آمد نہیں ہوتی. ہاں آپ ادارہ بیت النور کے قواعد و ضوابط کی پابندی کر لیں، باقاعدہ ان بزموں میں شرکت کریں. آپ جب پہنچیں گے آل حق کی آواز بنیں گے، پھر انشاءاللہ ادھر کھڑے ہو کر بھی آمد ہوگی. لیکن ابھی کیا ہوگا؟ پہلے طاری اور یہاں پہ جاری. پہلے کیا کرنا ہے؟ موضوع یہاں پہ آ کے طاری نہیں کر سکیں گے آپ، اس کی آپ مشق کریں. اجتماعی، انفرادی، پارک میں. میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اب موبائل کی پابندی کا مجھے تو نہیں پتا، لیکن جیسے موبائل لگے ہوئے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی درجے میں اجازت ہے. تو اگر آپ کو اجازت ہے تو اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں. موبائل میں اپنی تقریر کسی درجے میں، میں نے کہا ہے کوئی بھی درجہ ہو سکتا ہے. اچھا اگر آپ کو اجازت ہے تو اس موبائل کی اجازت دینے سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور ہو سکتا ہے اسی لیے آپ کو اجازت دی گئی ہو. آپ اپنی تقریر کی ریکارڈنگ کیوں نہیں کرتے؟ آڈیو ریکارڈنگ کریں، ویڈیو ریکارڈنگ کریں. جتنا شوق رکھیں گے، آپ کو میں نے شوق کے ساتھ ایک لفظ پچھلی بار بتایا تھا، کسی کو یاد ہو تو اسے انعام ملے گا. بتائے کوئی لفظ بتائے شوق کے ساتھ ایک لفظ، کسی کو یاد ہے؟
तुक्के नहीं मारने, सही याद है तो बताओ। ذوق شوق تو ہے میں خطیب بن جاؤں، لیکن ذوق ہے کہ پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ شوق تو ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، مشہور ہو جاؤں۔ بھائی میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کی 5 منٹ ہم کسی بڑے جلسے میں تقریر کراتے ہیں، بڑے جلسے میں کیا ہوگا؟ 5 منٹ میں آپ کیا کہیں گے؟ جامعہ اشرفیہ میں جلسہ ہو، بادشاہی مسجد میں جلسہ ہو، بڑی بڑی کانفرنسیں، آپ کو 5 منٹ دیے جائیں کہ چلو یہ اپنا عزیز ہے بیت النور کا طالب علم ہے، آپ کی کیا اتنی تیاری ہے کہ آپ اتنے بڑے سٹیج پہ 5 منٹ کا حق ادا کر سکیں؟ بھائی یہ سارے میدان آپ کے منتظر ہیں، سٹیج آپ کے منتظر ہے، میدان آپ کے منتظر ہیں، آپ نے اس کے مطابق تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ کہے تو شوق کے ساتھ ذوق بھی رکھنا ہے۔ اب مدرسے والے شوق بھی رکھتے ہیں، ذوق بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ خرچ بھی کرتے ہیں، انعام بھی دیتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، اتنا بڑا انصرام بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے شوق کے ساتھ ذوق کا ہونا۔ اگر یہ حضرات بزم کا انعقاد نہ کرائیں، تقریری مقابلے کا انعقاد نہ کرائیں، اور اس وسعت دلی کے ساتھ آپ کو یہ میدان مہیا نہ کریں، بیٹھے بیٹھے سوچ لیں کہ بس ہمارے بچے خطیب بن جائیں، تو یہ صرف شوق ہوگا، ذوق نہیں ہوگا۔ جب مدرسہ پورے شوق اور ذوق کا اظہار کر رہا ہے تو آپ کو بھی خطیب بننے میں انشاءاللہ شوق اور ذوق کا اظہار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی عطا ہے جس کو یہ زبان ملی، اور پھر عطا ہے کہ جس نے اس زبان سے رب کے بیان کو کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے کچھ لوگ ہر زمانے میں چنے ہوتے ہیں، جیسے حافظہ تاریخ کی کتابیں ہیں نا، تو تاریخ کی کتابیں، تاریخ کا لٹریچر یہ قوم کا حافظ ہے، اور خطیب قوم کی زبانیں یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ خطبہ نے اس دھرتی کو ہلا کے رکھ دیا، اور ایسا ہلایا کہ باطل کو یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا، آل حق کے جھنڈے پیوست کیے۔ خطبہ قوم کی زبان ہوتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو شامل کرائیں دعاؤں کے ذریعے، ذوق کے ذریعے، محنت کے ذریعے، تڑپ اور طلب کے ذریعے ان لوگوں میں کہ جن کو خدا چنتا ہے، اور پھر ایک خاص وقت میں جا کے ان سے احقاق حق اور ابطال باطل کا کام لیتا ہے۔ حق کو حق آپ نے زبان سے کہنا ہے، باطل کو باطل آپ نے زبان سے کہنا ہے۔ اس وقت صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے۔ ایک آدمی بیٹھتا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، موبائل لیتا ہے، اپنے ہو سکتا ہے بیڈ روم سے بھی باہر نہ نکلے، موبائل سامنے لگایا سٹینڈ پہ، تیاری کر کے بیٹھتا ہے، اور تشکیک کے کانٹے پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ تکذیب سے کفر پیدا ہوتا ہے، تشکیک سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارا مقابلہ کفر سے بھی ہے، نفاق سے بھی ہے، تکذیب سے بھی ہے، تشکیک سے بھی ہے۔ آج ہمارا مقابلہ کفر الہاد سے بھی ہے، کفر اناد سے بھی ہے۔ ہم اہل حق ہیں۔ آپ نے اگر مجھے اعزاز بخشا تو مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اور آپ سے ہم اگر توقع رکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ باطل کا سارا مقدمہ جھوٹا ہے، اور اس مقدمے کو پیش کرنے والا وکیل بڑا شاطر ہے۔ اب میں ایک ایک کا نام لوں تو وقت گزر جائے گا زیادہ۔ کوئی کہاں سے اٹھتا ہے، کوئی کہاں سے اٹھتا ہے، کوئی کہاں سے اٹھتا ہے، اور جس شہر میں آپ آئے ہوئے ہیں یہ تو فتنوں کی آماجگاہ ہے۔ یہاں جو نام رکھا بیت النور، یہ انہوں نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھوایا ہے۔ جو لاہور کے جغرافیے کو جانتا ہے، لاہور کے حدود اربع کو جانتا ہے، اور اس کی تاریخ اس کے سامنے ہے، لاہور فتنوں کی آماجگاہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں لاہور میں اس کام کی کئی درجے زیادہ اور شہروں کی بنسبت ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، کفر کا مقدمہ سارا جھوٹا ہے، پیش کرنے والا وکیل شاطر ہے، تیز ہے۔ ایک فتنہ پھیلانے والا ہوتا ہے، ہمارے 10 آدمی جواب دے کر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جواب نہیں بن پایا۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، مدرسہ ہے، ہمارے بچے، ہم گمراہ کا نام بھی لیں تو یہ شوقیہ موبائل کھول کے سن نہیں لیتے ہیں، اس لیے بڑا محتاط آج کل زمانہ آ گیا۔ میں گمراہ کا نام بھی یہاں بطور مثال کے نہیں لے سکتا کہ آپ کہیں کچا ذہن ہے، کچے ذہن میں آپ ایسے فتنہ گر لوگوں کو سنیں گے تو وہ کانٹے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ۔ آپ سمجھتے ہیں ساری صورتحال کو۔ ایک فتنہ گر کے مقابلے میں 10 لوگ بھی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو جواب نہیں سمجھا جا رہا،
اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارا مقدمہ سارا سچا ہے، پیش کرنے والا وکیل جس طرح مضبوط ہونا چاہیے، زمانے کے اسلوب کو سمجھنا، باڈی لینگویج کو سمجھنا۔ اب مثال کے طور پہ میں نام نہیں لیتا، لیکن ایک کہنے لگا مجھے یہ چیز صرف قرآن سے دکھاؤ یا حدیث سے دکھاؤ، آپ تو مارے گئے، کیوں جی؟ آپ نے اس کی بات کو قبول ہی کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے قرآن اور حدیث سے دکھاؤ۔ آپ کہیں دین کی کوئی بھی بات صرف قرآن اور حدیث سے دکھانے کا کوئی بھی آج تک امت میں پابند نہیں رہا۔ جس امام بخاری اور امام مسلم کا تم نام لے رہے ہو، انہوں نے ہمیشہ ہر بات کو قرآن اور سنت سے مانا ہے، قرآن اور سنت سے بتایا ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالبہ کرنے والے کو جب آپ لے آئیں گے نا اس بات پہ کہ سنت کی تعریف کرو، جب سنت کی تعریف پہ آئے گا ساری وہ باتیں آ جائیں گی جو آپ کے بزرگوں کی عبارات ہیں تشریح کے طور پہ۔ وہ بزرگوں کی عبارات سے، فقہا کی عبارات سے کاٹ کر لیبل کیا لگا رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے بس مجھے بات کا جواب دو۔ آپ لائیں اس بات پہ کہ سنت کی تعریف کرو، اس کے بعد بات ہوگی۔ جب آپ کو سنت کی تعریف خود نہیں آئے گی، اگلے سے آپ کیا منوائیں گے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، باطل نے اپنا لب و لہجہ بدل لیا ہے، اسلوب بدل لیا ہے، لیبل اچھا لگایا ہوا ہے، اندر زہر بیچ رہا ہے۔ لیبل دجل کا ہے، اندر کفر، فسق، اندر اسلام سے اناد اور الہاد کی باتیں ہو رہی ہے۔ ہمیں اس کے اسلوب کو سمجھ کر لوگوں کے ذوق، ذہن اور ان کے آنکھوں اور چہرے کو سامنے رکھ کے پڑھ کے ہم نے باطل کے ان تمام اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ چونکہ یہ اس وقت موضوع فرقہ باطلہ کے حوالے سے نہیں، آپ کی تقریر اور آپ کے بیان اور آپ کی گفتگو کے حوالے سے ہے۔ آپ نے جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی، جس طرح بھی مقدمہ اہل حق کا لڑنا ہے، زبان کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بھائی بولے تو صحیح۔ اب جو بات میں محسوس کر رہا ہوں اپنی خطابت کا ایک طویل تجربہ، اس کی روشنی میں کانفیڈنس، اعتماد سب سے بڑی چیز ہے خطابت میں۔ کیا جی؟ باقی آپ کے عقیدے پہ بھی ہمیں کوئی شک نہیں، کیوں جی؟ آپ کے ایمان پہ بھی ہمیں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ بیت النور میں آگے الحمدللہ ایمان اور عقیدے کے ماحول میں آگئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اعتماد اور کانفیڈنس پہ محنت کریں۔ باطل کی جتنی گفتگو آپ سنیں اس کو اپنے اوپر بڑا بھرپور اعتماد ہوتا ہے، پیچھے طاقت شیطان کی ہوتی ہے۔ ہمیں کیوں بھرپور اعتماد نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے پیچھے تو طاقت رحمان کی ہے۔ اس لیے پورے اعتماد، حوصلے سے جب بھی دین کی بات کریں اسی کیفیت کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ کام لے گا اور آپ کو ترقیات سے نوازے گا انشاءاللہ۔ میں مولانا کو یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا، اللہ نے ہمیں لاہور میں جگہ عطا کر دی، تو میں زیادہ وقت اب لاہور میں انشاءاللہ دوں گا۔ جب زیادہ وقت دوں گا تو پھر انشاءاللہ ان بچوں کی خدمت کے لیے مہینے میں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ایک نشست ہم رکھ لیا کریں گے۔ ابھی تو ان کا وقت ہے، پھر ہم مدرسے کے وقت میں ان کو کوئی بات بتا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مختصر سی دعا فرمائیں تاکہ ہماری یہ تقریب اختتام کو پہنچے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق اور ہمت عطا فرمائی، یا اللہ تو نے یہ طلبہ ہمیں عطا فرمائے، یہ ادارہ اور وسائل عطا فرمائے۔ یا باری تعالیٰ اس ساری محنت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں کے پڑھنے والے ہر طالب علم کو، ہر استاد کو، انتظامیہ کے ہر بندے کو، ہر اس ادارے کے چاہنے والے کو یا اللہ اپنی جناب سے بھرپور جزائے خیر نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ جتنے بھی دینی مدارس ہیں، جتنے بھی طلبہ اور علماء ہیں، جہاں بھی محنتیں کر رہے ہیں، جتنے بھی ہماری جماعتیں ہیں، یا اللہ سب کو، یا اللہ اور سب کی محنت کو یا اللہ اخلاص کے ساتھ شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے لیے بہتر ہے اس سے بھی محروم نہ فرما۔ پورے ملک میں جو سیلاب کی صورتحال ہے یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، ایمان کی بھی حفاظت
حفاظت فرما، مال کی بھی اور اموال کی بھی حفاظت فرما، اعمال کی بھی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین۔